marriages. Consanguineous marriages means marriage between close relatives. In English it's called as consanguineous marriages. And in consanguineous marriages, medical science tells us today, there are high chances of genetic problems. And I do agree with the brother. So why does Islam permit that? دوستو انسان نے بہت پہلے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ جب کزنز آپس میں شادی کرتے ہیں، یعنی کہ کسی چچا زاد بھائی سے شادی کرنا یا چچا زاد بہن سے شادی کرنا، ماموں زاد بہن سے شادی کرنا، خالہ زاد بہن سے، پھپھو زاد بہن یا بھائی سے شادی کرنا، اس طرح کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد پیدا ہونے والی اولاد عام طور پر معذور پیدا ہوتی ہے، اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے جو کہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایسے میں سائنس نے جدید تحقیق کے ذریعے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ جی ہاں، کزن میرجز یعنی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد یا پھپھا زاد کے ساتھ شادی کر لینا اس طرح کے مسائل کو جنم دیتا ہے، اور سائنسی تحقیق کے مطابق کیونکہ ایک ہی خاندان کے دو مختلف افراد ہوتے ہیں، اگر کوئی بیماری ان کے بڑوں میں سے چلی آ رہی ہے تو وہ ان دونوں لڑکا اور لڑکی میں موجود ہوتی ہے، اور جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بیماری کچھ حصہ ادھر سے اور کچھ لڑکی کی طرف سے اور کچھ لڑکے کی طرف سے آنے کے بعد اولاد میں آ جاتا ہے، یوں اولاد معذور پیدا ہوتی ہے۔ اسے کزن میرج کہا جاتا ہے۔ دوستو کزن میرجز دنیا کے مختلف ممالک میں منع ہیں اور وہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس پر جواب بھی ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنا خوبصورتی سے اطمینان بخش جواب دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ تو دوستو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اس لڑکے کا نام راہل تھا اور یہ دبئی میں کام کرتا تھا 2 سال سے بطور انجینئر۔ اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا تھا کہ مذاہب جو بھی ہیں دنیا میں، بالخصوص اسلام، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں سکون لاتے ہیں، لیکن اسلام میں کزن میرجز کی اجازت دی گئی ہے، اور دوسری جانب اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی بازو نہیں ہوتے، جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اور وہ پوری زندگی عذاب میں گزارتے ہیں۔ تو اسلام نے کزن میرجز سے پہلے سے ہی منع کیوں نہیں کر دیا تھا؟ قرآن پاک اس حوالے سے کوئی رہنمائی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسلام تو ہر دور کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو کہ یونیورسل ہے، تا قیامت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام نے اس حوالے سے کوئی واضح ہدایات کیوں نہیں دی؟ اس لڑکے نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ چند روز پہلے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے فوراً سے کہا کہ آپ سرخ گوشت یعنی کہ بڑا گوشت کھانا بند کر دیں۔ جب ڈاکٹر کے خیال سے بڑا گوشت میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے کھانے کی اجازت کیوں دے رکھی ہے؟ اور بڑا گوشت نہ کھانے والی بات تو پھر ہندوؤں میں ہے، لہٰذا ہندو ٹھیک کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہ کھایا جائے۔ دوستو یہ دونوں سوال انتہائی دلچسپ اور اہم تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینے کے لیے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے اس بھائی نے 2 سوال کیے ہیں اور دونوں بہت اچھے سوال ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جی ہاں، میڈیکل سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کزن میرج کے نتیجے میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ کس عورت سے شادی کر سکتے ہیں اور کس عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ انہی آیات میں بتایا گیا ہے۔ یہ بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی مرد اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح سے کوئی عورت اپنے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، اسی طرح سے کوئی لڑکی اپنے باپ سے یا باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹا اپنی ماں سے، ماں اپنی بیٹے سے، یا پھر آپ اپنے بھائی کے باپ سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کوئی لڑکی اپنی بہن کے سوتیلے باپ سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ سب بہت واضح طور پر لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو قریبی ترین رشتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باپ کے ساتھ ماں، بہن، بھائی، ان لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے تو بہت واضح طور پر بتا دیا ہے، مگر ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن پاک میں کزن سے متعلق کچھ نہیں کہا گیا ہے، اور ان کے ساتھ شادی کرنے کی اسلام میں اجازت بھی ہے۔ یہاں تک کا جواب سننے کے بعد اس لڑکے کے چہرے پر ایک خوشی نظر آئی، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں کزن میرجز سے متعلق کوئی ہدایات نہیں ملتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میڈیکل سائنس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈائریکٹ کزن سے شادی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک نے اہم اور قریبی رشتوں سے متعلق منع کیا ہے، مگر کزن میرجز سے متعلق منع نہیں کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کزن میرجز سے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں
اگر جیسے کہ قرآن پاک نے منع کیا ہے، اگر کوئی اپنی ماں سے، بہن سے، بھائی سے یا اپنے فرسٹ بلڈ ریلیشن سے یعنی قریبی ترین خونی تعلق والے رشتے سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا، اسی لیے قرآن پاک نے اس حوالے سے منع کیا ہے۔ مگر یہ سوال تو یہی موجود ہے کہ کزن سے شادی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب دیکھتے ہوئے یہ کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اسی جانب آ رہا ہوں کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے شادی کرنے سے تو زیادہ خطرہ ہے، لیکن کزن سے شادی کرنے سے بھی خطرہ ہے، مگر وہ بہت کم ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو لڑکے نے بیچ میں ٹوکا اور کہا کہ رپورٹ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے، اس میں کزن میرجز سے متعلق بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کزن میرجز کرنے کے یہ نقصانات ہیں، آپ مجھے اس کا بتائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اسی رپورٹ کو غور سے پڑھیں، میں اسی کو دیکھتے ہوئے جواب دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میری بات غور سے سنیے، اگر ایک باپ اپنی بیٹی سے، بیٹی باپ سے یا بھائی اپنی بہن سے قریبی رشتے آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو یہ بیماری ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی کزنز آپس میں شادی کرتے ہیں امکانات پھر بھی موجود ہیں مگر بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک نسل ایسا کر لیتی ہے تو امکانات ہیں لیکن عام طور پر اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر دو کزنز آپس میں شادی کریں اور پھر ان کے بچوں کی بھی آپس میں کزنز کی شادی کر دی جائے تو یہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور قرآن پاک اور اسلام اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق ارشاد فرمایا کہ کزنز میں شادی نہ کریں، ایک نسل یا اس سے اگلی نسل اور پھر اس سے اگلی نسل میں ایسے کزنز میں شادی نہ کریں، ایک مرتبہ کزنز میں شادی کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا اسلام نے کزنز میرج کو منع کیا ہے مگر ایک نسل کے بعد، یعنی کہ ایک نسل کزن میرج کر لیتی ہے تو ان کی اولاد آپس میں کزن میرج نہ کریں تو امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی کر لیتے ہیں تو ان کی بھی اولادیں آپس میں کزن میرج نہ کریں کیونکہ اس سے تو امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، یہ دین اسلام فرماتا ہے۔ اس لڑکے نے اسی ٹائم پر سر ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں، یہ اس رپورٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر اگلی نسل اور اگلی نسل میں جا کر بھی شادیاں ہوتی رہیں تب امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی اطمینان بخش جواب دے چکے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کزن میرج نہ بھی کرے تو بھی ان کی اولاد معذور پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا کیا آپ شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ لڑکا جواب سے مطمئن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب جس میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں سرخ گوشت یعنی کہ بڑا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور اسلام تو اس سے منع نہیں کرتا، مجھے ڈاکٹر نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اگر یہ میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اسلام نے مجھے اس سے منع نہیں کیا ہے، اسلام کو مجھے منع کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ نے ہمیں بڑا گوشت کھانے سے منع کیوں نہیں کیا، جبکہ ہندو دھرم میں تو یہ منع کیا گیا ہے۔ تو ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہو اور پاک، اور یہاں پاک سے مراد وہ جو آپ کے جسم کے لیے صحت مند ہو، آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ اب اگر کسی انسان کو شوگر یا ذیابیطس کی بیماری ہے تو وہ چینی نہیں کھا سکتا، چینی اس کے لیے صحت مند نہیں ہے، اور قرآن پاک کی آیت کے مطابق دیکھا جائے تو چینی اس کے لیے پاک نہیں ہے، لہٰذا اسے نہیں کھانی چاہیے، اور اس کو ڈاکٹر بھی چینی کھانے سے منع کرے گا۔ اب کیا پوری دنیا کو چینی کھانے سے منع کر دیا جائے، یا پھر اس کے لیے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا جاتا کہ چینی نہ کھائی جائے کیونکہ اس سے آپ کو شوگر ہو سکتا ہے؟ شوگر اس آدمی کو ہوگا جس کا پتا یا جس کا شوگر کو کنٹرول کرنے والے جسم کے حصے ناقص ہیں اور وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے آپ کو بلڈ پریشر ہوا اور وہ بڑا گوشت کھانے سے ہوا تو آپ کا جسم اس بڑے گوشت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میڈیکل سائنس کو دیکھتے ہوئے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جسم کو بڑا گوشت راس نہیں آتا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا۔ اب آپ نہیں کھائیں گے چند روز کے لیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ بڑا گوشت بھی کھائیں گے۔ بچپن سے آپ بڑا گوشت کھاتے آ رہے ہوں گے، آپ کو اس ٹائم پر کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا، یا ہم لوگ کھاتے ہیں ہمیں اس کا کوئی مسئلہ ہوا، تو ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لکھ کر پوری انسانیت کو تو گوشت کھانے سے محروم نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق وہ کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہو اور پاک ہو۔ اب آپ کے لیے بڑا گوشت پاک نہیں ہے تو آپ نہیں کھائیں گے، لیکن دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک آدمی کے کھانے کے لیے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر باقیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا پوری دنیا اسے کھا سکتی ہے مگر ایک آدمی نہیں کھا سکتا ہے۔ جیسے شوگر کی اگزامپل میں نے آپ کو دی، ایک شوگر کا مریض میٹھا نہیں کھا سکتا ہے جبکہ اسی کے گھر میں رہنے والے باقی تمام افراد میٹھا کھا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے اچھی نہیں ہیں، جیسا کہ شراب ہے، سور کا گوشت ہے جو کہ میڈیکل سائنس بھی ثابت کرتی ہے، اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں۔
डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इंतहाई खूबसूरती से सवाल का जवाब दिया जा चुका था और ये लड़का बहुत मुतमईन नजर आया। दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल क्या करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो से मुताल्लिक आपसे ये सवाल है कि इन दो सवालों के जवाब में आपके ख्याल से डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या इन दोनों सवालों का ही इंतहाई इत्मीनान बख्श जवाब दिया है या फिर इनमें से किसी एक का जवाब आपको ज्यादा पसंद आया? कॉमेंट करके अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए इंतहाई मेहनत के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है ताकि आप लोग जान सकें और वो अफराद जो अंग्रेजी जबान नहीं समझ सकते वो भी जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक हम सब के लिए क्या पैगाम लाए हैं और दीन इस्लाम को समझने में हमारे लिए आसानी हो सके। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।